بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 416 ہے اور آج کا عنوان ہے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔ روایت سماعت کیجئے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث، رواه الترمذي۔ ترجمہ یوں ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بشار کے علاوہ جس نے بھی یہ روایت بیان کی اس نے یوں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے آداب، سادگی اور نعمت کی قدردانی کا واضح پہلو سامنے آتا ہے۔ انگلیاں چاٹنا اس بات کی عملی تعلیم ہے کہ کھانے کا کوئی حصہ ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ برکت اسی میں ہوتی ہے جسے انسان معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، برتن میں کچھ کھانا بچا دیتے ہیں، کچھ کھانا دسترخوان پر پڑ جاتا ہے، اٹھانے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ کچھ کھانا کھاتے ہیں اور انگلیوں پر لگا ہوا ہوتا ہے اور انہیں کھانے کے دانوں کے ساتھ انگلیوں ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جو رزق ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ رزق رب ذوالجلال کا دیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو غریب ہیں، غربت زدہ ہیں، دانے دانے کے لیے ترستے ہیں، اور ہمارے سامنے وہی دانے، وہی لقمے دسترخوان پر پڑ جاتے ہیں۔ صرف کھانے سے مراد کھانے کے دانے ہی نہیں ہیں، کوئی بھی چیز ہو جو کھانے کی ہو، چاہے وہ گوشت کیوں نہ ہو، چاہے وہ روٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کھانا کیوں نہ ہو، چاول کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کا رزق گرنا نہیں چاہیے، گرنے دینا نہیں چاہیے، گرانا نہیں چاہیے، اور اگر گر جائے تو اس کو اٹھانا ہے، صاف کرنا ہے، کھانا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آج ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ہڈیوں سے لگا ہوا گوشت بھی پوری طرح نکال کر کھاتے ہیں، لیکن وہی کھانا جب ہم دسترخوان پر کھاتے ہیں، کسی کی دعوت میں، شادیوں میں، ولیموں میں، کتنی بے-دردی کے ساتھ ہم کھاتے ہیں کہ ان ہڈیوں میں گوشت لگا ہوا ہوتا ہے، آدھا بھیدا کھا لیا اور اس کو پھینک دیا اور چھوڑ دیا۔ یہ کھلانے والے کا کھانا نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے دیا ہوا کھانا ہے، چاہے ہم اپنے گھر میں کھائیں، چاہے وہ کسی کی دعوت میں کھائیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر احتیاط فرمائی کہ جب کھانا پیارے پیغمبر کھا لیتے تو پھر انگلیوں پر جو چیز لگی ہوئی ہوتی تھی اس کو چاٹ لیا کرتے تھے، کہ تاکہ وہ جو غذا کا حصہ ہے وہ ضائع نہ ہو، وہ موری میں نہ جائے، وہ ہاتھ دھوتے وقت ادھر ادھر نہ چلا جائے۔ پیغمبر اس کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ کھانے کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں جانا چاہیے، کیونکہ برکت اسی میں ہوتی ہے جسے انسان معمولی سی برکت چھوڑ دیتا ہے۔ 3 انگلیوں کا ذکر اس سادہ اور متوازن طریقے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جس میں نہ تکلف ہو نہ اسراف۔ 3 انگلیوں کا تذکرہ اس لیے بھی کیا گیا کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں عموماً جو اس وقت میں کھائی جاتی تھیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ چاول کھائے جاتے ہوں فلاں۔ اس زمانے میں روٹی کھائی جاتی تھی، عموماً سرید کھائے جاتے تھے، اور یہ چیزیں بآسانی 3 انگلیوں میں ہاتھ سے لے کر منہ تک پہنچانے میں آسانی کے ساتھ پہنچاتے تھے۔ 3 انگلیوں کا کھانے میں استعمال ہوتا تھا اور 3 انگلیوں کو چاٹا جاتا تھا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے لیے جو اچنبھی ہو۔ رب ذوالجلال ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔